بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج میں انشاءاللہ تفسیر القرآن الکریم کے اس درس میں سورۃ الاعراف اس کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 18 اس کا مطالعہ کریں گے، اور ان آیات میں ان سے جو ماخوذ موضوعات ہیں ان میں سب سے پہلا موضوع وہ انعامات الہیہ کا تذکرہ اس میں رہے گا، اور پھر تخلیق اور تکریم آدم علیہ السلام جو ہیں ان کا ذکر آئے گا، اور پھر اسی طرح ایک سوال کا جواب ملے گا کہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اور قرآن و سنت اور قیاس عقلی، کیونکہ آج قرآن و سنت کے مقابلے میں قیاس عقلی کی بات کی جاتی ہے، اپنی عقل کے ساتھ اندازے لگائے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی اسی ضمن میں بات آئے گی۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے تکبر اور نافرمانی کی جو سزا اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے وہ انشاءاللہ زیر مطالعہ رہے گی، اور پھر اسی طرح آگے چلتے ہوئے شیطان اور اسی کے تعلق سے عقیدہ جبر اور قدر کو بھی ہم دیکھیں گے مختصراً انشاءاللہ۔ اور آخری دو موضوعات میں شیطانی حملہ جو ہے، کیونکہ شیطان ہر طرف سے حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت نے ان آیات میں بیان فرمایا، تو اس کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا توڑ بتایا ہے آج ہم انشاءاللہ وہ جانیں گے، اور آخر میں جہنم کو بھرنے والے لوگ کون ہیں، اللہ رب العزت کن سے جہنم کو بھرے گا، اس کا تذکرہ کر کے آج کا یہ درس جو ہے مکمل انشاءاللہ ہوگا۔ تو آج کے درس کا پہلا موضوع اسے آغاز کرتے ہیں، جس میں انعامات الہیہ کا تذکرہ ہوگا اور تخلیق آدم اور تکریم آدم اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ یہ دو آیات ہم نے تلاوت کی، آیت نمبر 10 اور 11، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور لقد یہ لام تحقیق یا لام تاکید ہے، اور قد یہ بھی تحقیق اور تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ان دونوں کے جو ملنے سے تاکید در تاکید جو ہے وہ اس کا معنی، یعنی بہت زیادہ تاکید کے ساتھ وہ اس کے اندر معنی کے اندر وہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت انتہائی تاکید کے ساتھ یہ بات فرما رہے ہیں، اور کیا فرمایا ہے اتنی تاکید سے، مکناکم، مکنہ میں جو شروع میں مکن ہے، یہ ہم اردو زبان میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں مکین کے معنی میں، مکین یعنی کسی جگہ پر کوئی مکان کے اندر جیسے لوگ رہتے ہیں تو مکان کا لفظ بھی اسی سے، یعنی رہنے کی جگہ، ٹھکانہ جسے کہا جاتا ہے۔ مکنہ ہم نے ٹھکانہ دیا، تم سب کو، یعنی البتہ تحقیق یا یقیناً در یقیناً ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا ہے، فی الارض زمین میں، وجعلنا اور جعل یعنی بنایا ہے، ہاں نہ ہم نے، لکم تم سب کے لیے، فیہا اس کے اندر، اور ہا یہ ضمیر جو ہے یہ زمین کی طرف ہے، یعنی ہا یہ مؤنث کا صیغہ ہے، فیہا یعنی اس زمین میں ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے کیا، معائش، زندگی کے سامان، یعنی جو رہنے کے لیے چیزیں ضروری ہوتی ہیں انہیں کہتے ہیں، جیسے عیش یا عیش و عشرت کہا جاتا ہے، تو اصل میں یہ زندگی کے سامان کے لیے لفظ ہے۔ قلیلاً بہت ہی تھوڑا ہے، اس کے اندر بہت کا معنی ہم نے کہاں سے کیا، قلیلاً یہ اصل میں نکرہ ہے، اور ہم بارہا یہ بات کر چکے ہیں، جیسے عربی گرامر میں بھی ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ جب کوئی چیز نکرہ ہو تو نکرہ کے اندر وسعت پائی جاتی ہے، معنی کے اندر زیادتی اور اضافہ ہوتا ہے، تو قلیلاً یعنی بہت ہی کم ہے، ما جو تشکرون تم سب شکر کرتے ہو، یعنی تم سب میں بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں تو جو شکر کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ اور لقد البتہ تحقیق، خَلَقْنَاكُمْ خَلَقْنَا ہم نے تخلیق کیا، تم سب کو، دوبارہ لقد کے ساتھ ہی آغاز ہے، یعنی یہ بڑی ہی تاکیداً بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آج جو لوگ، بہت سے لوگ
انسان کی تخلیق کے اعتبار سے مختلف انداز کے مختلف اپنے اندازوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ان کا رد ہے کہ یقیناً ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے. ثم پھر صورناکم، صور یہ تصویر سے ہے اور آج کل بھی ہم یہ تصویر اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں. صورنا ہم نے شکلیں بنائی کم تم سب کی. ثم پھر قلنا، قل ہم نے کہا، نا یعنی قلنا ہم نے کہا، للملائکتی فرشتوں سے، لی یعنی ان سے، ملائکہ یہ ملک کی جمع ہے یعنی فرشتوں سے، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا. یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے تم سب کو پیدا کیا یعنی انسانوں کو، اور پھر ہم نے تم سب کی شکلیں بنائیں، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا اسجدو یہ تم سب سجدہ کرو. یہ سجدے کا حکم دیا گیا ہے لی آدم آدم کو، لیے آدم آدم کے لیے تم سب سجدہ کرو. فسجدو تو سجدو ان سب نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیسا سوائے ابلیس کے، تو ان سب نے تو سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. لم نہ یکن وہ ہوا من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے، من سے، اور الساجدین یہ ساجد کی جمع ہے ساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے وہ نہ ہوا یعنی اس نے سجدہ نہیں کیا. تو ان دو آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے جو کچھ فرمایا ہے ہم اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جو آغاز کیا ہے آج کی آیات کا، تو اس میں اللہ رب العزت نے اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس کس طرح انسان کے آنے سے بھی پہلے اللہ رب العزت نے اس کے لیے زمین بنائی ہے، اس کے اندر اس کی زندگی کے سامان مہیا کیے ہیں، اور پھر اس زمین کو کوئی ٹیمپریری جگہ نہیں بنایا بلکہ اس کا ٹھکانہ بنا دیا جس میں انسان اپنی زندگی کے اندر اس میں آرام سے زندگی گزار سکتا ہے. اس کو اس زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اس کا ٹھکانہ بنا دیا ہے. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے انعامات کا تذکرہ کیا ہے، جبکہ ہم اس سے پہلے جو آیات پڑھ چکے ہیں اس میں اللہ رب العزت نے ڈرایا ہے، بشارتیں دی ہیں، اس کے ساتھ لوگوں کو انبیاء کی دعوت قبول کرنے کی ترغیب دی، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیات کے اندر پچھلے درس میں پڑھا تھا. اور انہی ترغیب کے انداز کے اندر ہی اصل میں یہ بھی چیز شامل ہے، انسان کو ترغیب دینے کے طریقے کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ بعض اوقات ڈرایا جائے اور بعض اوقات انسان کو اللہ اپنی نعمتیں یاد کرا کر ترغیب دلاتا ہے کہ یہ سب چیزیں دیکھیے ہم نے آپ کو پرووائڈ کی ہیں، ہم نے مہیا کی. تو اللہ رب العزت نے ترغیب میں نعمتوں کی کثرت کی طرف اشارہ جو ہے کیا ہے. تو اب یہاں سے نعمتوں کے بیان کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ وہ نعمتیں اصل میں تھیں کیا، وہ ہیں کیا نعمتیں. تو یہاں پر صرف ان چند کا بڑی اجمالی انداز میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے، ورنہ انسان کو اللہ رب العزت نے جن نعمتوں سے نوازا ہے انسان ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، ان کو گن نہیں سکتا ہے، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے. تو خیر اللہ رب العزت نے یہاں پر چند نعمتوں کا تذکرہ ایک بالکل بنیادی اور اجمالی طور پر کر دیا، اور اصل میں تو یہ ہے کہ جن نعمتوں کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے انہی کے اندر باقی ساری نعمتیں بھی انہی کے اندر آ جاتی ہیں. جیسے زمین کی بات کر دی کہ اللہ رب العزت نے زمین کو ٹھکانہ بنایا ہے، تو زمین ہی کے اندر انسان کی پوری زندگی، حیات اور موت کا پورا تعلق اسی کے اندر ہے، اور اسی کے اندر جو زندگی کے سامان اللہ نے مہیا کر دیے تو اس نے بھی ہر زندگی کے اندر تمام جو اس کی ضروریات زندگی ہیں اس کو گھیر لیا ہے. تو یہ بڑی ہی اجمالی لیکن بڑی ہی کمپریہنسو جامع قسم کی آیت، اور اس کے اندر جو نعمتوں کا تذکرہ ہے اس نے بڑی جامعیت کے ساتھ ہر چیز کو اپنے اندر گھیر لیا ہے. تو اس کے ساتھ ہی شیطان کے حسد اور انسان کو اللہ کی نعمتوں سے محروم کرنے کی جد و جہد، اس کا بھی تذکرہ ہم نے یہیں سے دیکھ لیا کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنی جو پہلی دو نعمتیں کیا گنوائیں کہ زمین کو پیدا کیا، اور زمین کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو ہمارے لیے ٹھکانہ بنا دیا اور اس میں ہماری زندگی کا سامان رکھ دیا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور یہ بھی نعمتوں ہی کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کیا، ہماری تخلیق کی، اور ہم لوگوں کو جمادات کی طرح، پہاڑوں کی طرح، لکڑیوں کی طرح اس طرح نہیں بنایا ہے، بلکہ ایک انسان چلتا پھرتا جاگتا سوچتا سمجھتا انسان اللہ نے پیدا کیا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام، بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق انسان کے انداز میں کی ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور پھر صرف ایسے نہیں کہ بس پیدا کر دیا، آپ بے شمار جانور، بے شمار درندے اور بے شمار ایسی چیزیں حیات دیکھتے ہیں کہ جن میں بعض کی شکلیں کسی طرح کی ہیں، بعض کی کسی اور انداز کی ہیں، بعض کا کوئی چہرہ ہی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں جو تخلیق کیا ہے اس کے اندر ہم نے تمہاری خوبصورت شکلیں بھی بنائی ہیں.
صورناکم یعنی ہم نے شکلیں بنائی ہیں، اور کس انداز میں؟ جیسے مصور کوئی بناتا ہے، یعنی انتہائی خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے انسانی شکلوں کو بنایا ہے۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا، ایک اور نعمت کا تذکرہ فرما دیا کہ پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم اس کو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کا جو تکریم ہے آدم کی، اس کے اندر سے ایک نعمت کا تذکرہ اس انداز میں بھی اللہ رب العزت نے فرما دیا۔ تو یہ یعنی اگر پورے کا اجمالی طور پہ بات کی جائے تو ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے بڑے ہی بہترین انداز میں، بڑے جامع اور مختصر انداز میں اپنی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کر دیا ہے۔ خیر، پھر جو آیت نمبر 2 ہے اس میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ۔ تو یہاں پر خالق کا لفظ ایک آیا ہے تخلیق کے معنوں میں، جس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور جس چیز، اور اس کا معنی اصل کیا ہے کہ جس چیز کا وجود نہ ہو اس کا صحیح خاکہ بنانا اور پھر اس کو وجود میں لانا، یہ دونوں ہی چیزیں تخلیق اور یا خلق کے جو لفظ ہے اس کے اندر آتی ہیں، کہ کسی چیز کا بغیر کسی کے ہوئے اس کے وجود کا ایک خاکہ بنایا جائے، اس کا ایک پہلے سے پلان کیا جائے، اور اس کے بعد پھر اس کو وجود میں لے آیا جائے اسی طرح سے۔ تو اس معنی میں خالق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی اس انداز میں اگر دیکھا جائے کہ کوئی پہلے چیز نہیں ہے اور اس کے اوپر اللہ رب العزت ایک خاکہ بنائے اور پھر ویسا اس کو کر دے، تو یہ اللہ رب العزت ہی کا کام ہے۔ ہاں، کسی چیز سے کوئی خاکہ تیار کرنے کو بھی خلق کہتے ہیں، یعنی کسی چیز جو پہلے سے موجود ہے اس سے بھی بعض اوقات کوئی چیز جب بنتی ہے تو اس کو بھی تخلیق کہہ دیا جاتا ہے، اس کے لیے بھی خلق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کام مخلوق بھی کر سکتی ہے۔ یعنی پہلا کام جس کی ہم نے بات کی کہ جس میں عدم سے وجود لانے والا جو ہے، اور پھر اس عدم سے اس کا ایک ڈھانچہ کریٹ کرنا، اس کے بارے میں پلان کرنا، پھر اس کو تخلیق کرنا، یہ تو صرف خالص اللہ رب العزت کا کام ہے۔ لیکن جو خلق کے معنی کے اندر یہ کہ اس کے اندر بعض اوقات کوئی چیز پہلے سے موجود ہے اور پھر اس سے کوئی چیز اگر انسان بناتا ہے تو یہ مخلوق بھی اصل میں کر سکتی ہے، جیسا کہ سورۃ المائدہ اس کی آیت نمبر 110 میں اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے، جس کو ہم پڑھ آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، تو وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تذکرہ فرمایا کہ وہ کس طرح سے کرتے تھے کہ وہ مٹی کو لیتے تھے اور مٹی، گوندی ہوئی مٹی کے ذریعے سے اس کی حیت، اس کی شکل جو ہے وہ ایک پرندے جیسی بنا دیتے تھے، اور پھر اللہ کے حکم سے اس میں پھونکتے تو وہ چلتا پھرتا جانور بن جاتا، جاندار وہ پرندہ بن جاتا۔ تو یہاں پر لیکن یہ تخلیق کہاں سے ہو رہی ہے؟ ایک مٹی سے، جس کے خالق عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں۔ ہاں، اس مٹی کو انہوں نے ایک شکل دی اور اللہ کے حکم سے اس میں پھونکا تو اس سے وہ چیز بن گئی۔ خیر، تو یہ فرق ہے دونوں کے اندر۔ تو اسی طرح ایک ہے خلق برا اور تصویر پیدائش کے 3 مراحل، یعنی خلق ایک جس کی ہم نے بات کی، اسی طرح برا ہے یعنی بالکل اسی طرح آدم سے جس کو تخلیق کیا جاتا ہے، اور اسی طرح تصویر جس کا اسی میں تذکرہ آیا صورناکم، اور اسی طرح پیدائش، اس کے مختلف مراحل جو ہیں وہ 3 مراحل ذکر کیے گئے، جیسے سورہ حشر میں اللہ فرماتا ہے واللہ الخالق البارئ المصور۔ تو یہاں پر 3 باتیں کی، خالق بھی وہی ہے، باری بھی ہے اور مصور بھی ہے۔ اور یہ ہم بات ایک قاعدہ جانتے ہیں کہ جب کسی ایک جگہ پر 3 مختلف صفات کا ذکر کر دیا جائے تو پھر ہم معنی وہ نہیں رہتی ہیں، ان کے پھر اپنے اپنے معنی ہیں۔ تو خالق سے مراد پھر کیا ہوگا؟ یعنی اس کا پھر ہر ایک کا اپنا ہی ایک معنی لیا جائے گا، کہ جس نے ایک پلان کیا، ایک ذائچہ اور ڈھانچہ، اس کا ایک نقشہ بنایا اور وہاں سے اس کو بنایا۔ اور باری یعنی جو بالکل ایک کوئی چیز نہیں ہے تو ایک بالکل نہ ہونے سے کسی چیز کو کریٹ کرنے والا جو ہے۔ تو اس طرح سے تینوں ہی کے معنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مختلف انداز میں بھی بیان کیا گیا ہے، جن کا جو تفصیل ہے یا جن کو سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصل میں مراحل ہیں مختلف پیدائش کے، کہ پہلے اس کا ایک ذائچہ بنایا گیا، اس کا ایک تصور کریٹ کیا گیا، اس کو وہ کیسے ہوگا، اور پھر اس کی تخلیق ہوئی، اور پھر اس کے اندر اس کی تصویر کشی ہوئی ہے، اس کو خوبصورت بنایا گیا ہے، اس کو ماں کے پیٹ کے اندر پھر اس خوبصورتی کے ساتھ پھر ایک چلتا پھرتا ایک جاندار اور ایک انسان کی شکل میں اس کو پیدا کر دیا گیا ہے۔ تو خیر، یہ تینوں الفاظ میں سے اکیلا کوئی بھی لفظ آئے تو پیدا کرنے ہی کے معنی میں اس کو استعمال کیا جائے گا، یعنی وہ ہم معنی بن جائیں گے، ان کا ایک ہی معنی لیا جائے گا۔ ہاں، اگر اکٹھے آئے تو کچھ فرق ہے، یعنی ہم نے تمہارا خاکہ بنایا پھر تمہیں صورت بخشی، جیسے اس آیت میں بھی 2 الفاظ یہاں پر ایک کے بعد دوسرے آئے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، تو پہلے تخلیق کی بات کی گئی اور پھر اس کی شکلیں بنائیں۔ خیر، پھر آگے اللہ فرماتا ہے ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو یہ اصل میں شکل کس کی بنائی گئی تھی، یہ تخلیق کس کو تخلیق کیا گیا تھا؟
تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام تھے، ہمارے جد امجد کے جو پہلے انسان ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا، جب بنا لیا، جب ان کو شکل صورت دے دی، اور تو پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ ان کو سجدہ کیجیے۔ تو اس سجدے سے مراد مطلق تعظیم ہے یا پھر یہ کوئی حقیقی سجدہ تھا؟ تو اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی بعض ہمارے کہہ لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس حوالے سے بھی مختلف بات چیت ہوتی ہے، اور لوگ جو ہے سجدہ تعظیمی اور پھر اس طرح سجدہ حقیقی اور اسے ثابت کرتے ہیں کہ جناب کسی کو بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، اور انسانوں کو لوگ سجدے بھی کرتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کو لوگ سجدے کرتے ہیں اور کسی کے بھی آگے گھرے رہتے ہیں۔ تو اس بات کو ہم سمجھنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ خصوصاً آدم علیہ السلام کا جو یہاں پر سجدہ ہے ان کو یعنی فرشتوں کے ذریعے سے سجدہ کیا جانا، تو یہ اصل میں کیا تھا؟ تو یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یعنی یہ سجدہ حقیقی جو ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایک انسان اپنے رب سے اپنے خالق کے سامنے جھکتا ہے، یہ وہ اصل میں نہیں ہے۔ یہ عبادت کا سجدہ یعنی اس انداز میں یہ نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ غیر اللہ کی عبادت یہ شرک ہے، یعنی کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا وہ جائز نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ وہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے سجدہ کرے۔ تو اسی طرح فرشتوں کے لیے یہ لائق اس انداز میں تو نہیں ہے اگر وہ خالق سمجھ کر کرے، تو لہٰذا یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے جس کی اجازت کسی بھی امت میں نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو شرک کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ بھی دوسری بات ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ رب العزت خود کیسے کسی فرشتے کو یا کسی انسان کو یا کسی بھی شخص کو اس کا حکم دیں کہ جناب بطور عبادت آپ اس کا سجدہ کریں۔ تو یہ ان کی عبادت کا سجدہ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سجدہ تعظیمی تھا، ایک تعظیم کے لیے، ایک اکرام کے لیے، ان کی تکریم کرنے کے لیے، ان کی تعظیم کی خاطر اللہ رب العزت نے یہ سجدہ جو ہے فرشتوں سے کروایا تھا۔ اور اس کا حکم ہمیں پہلی امتوں میں ملتا ہے کہ یہ پہلی امتوں میں جائز تھا، اور ہماری امت یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ بعض پہلی امتوں میں بہن سے نکاح جائز تھا لیکن اب ہماری امت میں حرام ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے احکامات ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو پہلے حلال ہوں تو بعد میں ان کو حرام کر دیا جائے۔ تو انہی احکامات میں سے یہ بھی ایک حکم ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے جس کو پہلے کیا گیا، بعض امتوں میں یہ تھا لیکن اب امت محمدیہ کے اندر اس کو بھی باقی نہیں رکھا گیا تاکہ توحید انتہا درجے سے توحید جو ہے وہ امپلیمنٹ کی جا سکے اور شرک کی ہر طرح کی نفی ہو سکے، یعنی اگر گمان اور شائبہ بھی گزرتا ہو تو اس سے بھی اس کو بچا لیا جائے۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام سے واپس آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ یہ کیا ہے؟ کہا میں شام گیا تو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اپنے پادریوں اور افسروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے دل میں چاہا کہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح کریں، یعنی ہم بھی اسی طرح سجدہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کام نہ کرو، کیونکہ اگر میں کسی کو حکم دینے والا ہوتا کہ وہ غیر اللہ کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ یعنی اس لیے ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ حکم نہیں دیا ہے، اور اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا مطلب اللہ رب العزت نے کبھی یہ حکم نہیں دیا ہے۔ اگر ہوتا تو اس کے لائق ایک عورت کے لیے تھا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی۔ تو لہٰذا اس شریعت کے اندر، شریعت محمدیہ کے اندر اس حدیث سے پتہ چلا کہ یہ سجدہ جو ہے سجدہ تعظیمی وہ بھی حرام ہے، لیکن یہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا جس کا تذکرہ یہاں پر قرآن مجید میں آیا ہے یہ اصل میں ایک سجدہ تعظیمی تھا۔ مگر افسوس کہ جاہل صوفی اور عوام جب پیروں کے پاس حاضری دیتے ہیں تو انہیں سجدہ کرتے ہیں۔ بے شمار ویڈیو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، لوگ قبروں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، کوئی قبر کے سامنے سجدہ کیے ہوئے، کوئی دیوار کے سامنے، کوئی پتھر کے سامنے، کوئی زندہ انسانوں کے سامنے، کوئی اپنے پیر کے قدموں میں گرا۔ اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ چلو قبر والا تو اٹھ کے اب کیا بتائے گا، لیکن آج جس پیر کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے، کسی عالم کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے، وہ بھی اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اس کے اوپر اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر رہا، اس کے اوپر منع نہیں کرتا ہے کہ جناب یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، ایسا عمل نہ کرو، بلکہ اس کے اوپر خوش ہوتا ہے اور اس کی پھر دیکھا دیکھی لوگ اس کا جواز ڈھونڈتے ہیں، اس کو جائز سمجھتے ہیں اور یہ کام آگے چل نکلتا ہے۔ تو خیر یہاں پر یہ بات ہوئی اور اسی والے سے فرمایا فسجدوا الا ابلیس، تو ان سب نے فرشتوں کو جب یہ حکم ہوا تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو یہاں پر ابلیس نے جو سجدہ نہیں کیا اس میں ساتھ کیا بتایا؟ لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اب اس آیت کے اندر جو ہمارے سامنے بات آئی ہے اس میں تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر فرشتوں کو کہا
کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، اور آگے کہہ رہا ہے اللہ رب العزت فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو ایک گمان پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابلیس جو ہے وہ فرشتہ تھا؟ اس آیت سے یہ اندازہ، اس حصے سے، اس ٹکڑے سے یہ لگتا ہے، اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ لیکن آیت کا اگلا حصہ اگر ہم پڑھیں، اسی لیے یہاں سے یہ بات اہم ہے، نقطہ بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ جب بھی قرآن یا سنت کا مطالعہ کیا جائے تو کسی ایک آیت کو پکڑ کے نہیں، اس کے کسی ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو پکڑ کے نہیں، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، یعنی پورے قرآن و سنت کو دیکھا جائے، اس کے تمام دلائل کا مطالعہ کیا جائے۔ اور اسی لیے جو داعیان ہیں، ہم جیسے جو لوگ ہیں، ہمارا کام یہی ہے کہ کیونکہ ہمارا علم جو ہے بہت مختصر ہے، کہ ہم اپنی طرف سے فتویٰ بازی نہ کریں، کیونکہ علم بہت تھوڑا ہے، چند چیزوں کا پتہ ہے، ٹکڑے ٹکڑے علم ہے، لہٰذا ہم کیا کریں؟ علماء کی طرف رجوع کریں۔ کیوں؟ کیونکہ علماء کے پاس علم زیادہ ہے، یعنی ان کی نظر جو ہے قرآن و سنت دونوں کے اوپر ہے، تو لہٰذا ایسے معاملات میں آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مکالمہ اور جو ہے مجادلے کی بجائے کیا ہے؟ علماء کی طرف رجوع کیا جائے، جن کا دین کے اوپر جن کی گرفت ہے، جو تمام چیزوں کو بہتر انداز میں جانتے ہیں اور وہ چیزوں کو بہتر انداز میں سمجھا سکتے ہیں۔ تو خیر آگے چلتے ہیں کہ یہ اصل میں مہمہ کیا تھا، یہ مسئلہ اصل میں کیا تھا۔ تو اسی سے سوال پیدا ہوا کہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو قرآن و سنت اور اسی طرح اس کے مقابلے میں قیاس عقلی جو ہے اس کا کیا مقام ہے، کہ ایک طرف قرآن و سنت پیش کی جائے اور اس کے مقابلے میں عقل سے دلائل دیے جائیں۔ تو ان اگلی آیات کے اندر انشاءاللہ ان دونوں ہی سوالوں کا جواب جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ تو فرمایا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ تو یہ اس آیت کے اندر آیت نمبر 12 ہے، اللہ فرماتا ہے قال، تو کہا اللہ نے فرمایا ما منعك، یعنی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا، تو پھر اس پر اللہ رب العزت اس سے استفسار پوچھتے ہیں کہ بھئی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال، فرمایا اللہ نے، ما، کس چیز نے، یعنی کیا چیز، منع، یہ اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں منع کرنا، تو یہ منع وہی ہے کہ کس چیز نے منع کیا، روکا، کا تجھے، الا اللہ، یہ اللہ جو ہے یہ اللہ نہیں ہے، اللہ ہے، اور ان اور لا کا مجموعہ ہے، ان یعنی یہ کہ، لا نہ، یعنی یہ کہ نہیں، تسجدہ تو نے سجدہ کیا، یعنی کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ اذ، جب، امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا۔ اب یہ ہے اصل میں وہ نقطہ جو کنفیوژن پچھلی آیت میں پیدا ہوئی تھی، اس نقطے سے انشاءاللہ یہاں پر نکل آئے گا اس کا جواب، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو پھر تو نے سجدہ کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکا؟ قال، تو پھر وہ کہتا ہے، اس نے کہا، شیطان نے، ابلیس نے، انا، میں، خیرن، میں زیادہ بہتر ہوں۔ اب زیادہ کا ترجمہ کہاں سے ہم کر رہے ہیں؟ خیر کی تنوین سے، خیرن، میں زیادہ بہتر ہوں، تنوین میں وسعت ہوتی ہے، منہ، اس سے، یعنی میں آدم علیہ السلام جس کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا گیا میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی، خلقتا یعنی تو نے پیدا کیا ہے، نی مجھے، من نارن آگ سے، وخلقتا اور تو نے پیدا کیا ہے، ہو اسے یعنی آدم علیہ السلام کو، من طین مٹی سے، یعنی تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اس نے آگے دلیل کے طور پر یا اپنی بات کا جواب دیا ہے جو اللہ رب العزت نے اس سے ایک سوال پوچھا اس کے انکار کرنے کا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے وہ سوالات جو ہم نے پیچھے ابھارے ہیں ان کی طرف ایک کہہ لیں توجہ دلائی ہے، ہم اس کا جواب اس میں دیکھتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک۔ تو یہاں پر اللہ جو ہے یہ غور کریں، یہ کہ نہ، یعنی یہ ایک تاکید کے لیے ہے، حالانکہ بات کیا ہے؟ ما منعک، کس نے تجھے منع کیا کہ تو نہ سجدہ کرے، یعنی دیکھیں 2 دفعہ نہ آیا ہے، تو اس وجہ سے اس کے جملے کے اندر تاکید اس کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے، یعنی تو نے سجدہ کیا کیوں نہیں، یعنی یہ اس کے اندر تاکیدی طور پر ایک پوچھنے کا انداز ہے، یعنی صحیح بات تو بتائیں کہ اردو زبان میں عربی زبان کا نا ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے، ہاں اس کو تھوڑا سمجھنے کے لیے ہم یہ اسی لیے یعنی اس بات کو ہم واضح کر رہے ہیں کہ جو اللہ ہے یہ مزید تاکید پیدا کر رہا ہے، ورنہ اس کا ایگزیکٹلی ہم اردو زبان میں کہیں نا کہ تاکید در تاکید ہے تو کس انداز میں ترجمہ ہوگا، تو اتنے اچھے سے ہم ترجمہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ قرآن کریم کی جو عربی ہے، عربی زبان جو ہے وہ اس کی ایک فصاحت اور بلاغت ہے اور اس کی ایک اہمیت اور فضیلت ہے باقی دیگر زبانوں کے اوپر، کہ اس کے اندر بات کو جس انداز میں کیا جاتا ہے مختصراً
اور بات جس انداز سے کی جاتی ہے وہ دوسری زبانوں میں ممکن ہی نہیں ہے۔ تو خیر اس کی دلیل یعنی یہ کہ یہاں پر جو تاکید کی گئی ہے اور اللہ کے اندر اللہ نے تاکید فرمائی، اس کی دلیل کے طور پر یہ ہے کہ سورہ صاد میں آیت نمبر 75 میں اللہ فرماتا ہے ما منعک ان تسجد، وہاں پر کیا ہے ان تسجد، یہاں پر کیا ہے اللہ تسجد، ٹھیک ہے، کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا، وہاں پر صرف یہ بات کی گئی۔ یہاں پر انداز تھوڑا ڈیفرنٹ کر دیا، اور یہاں ہے کہ تجھے کس نے روکا کہ اس کے روکنے کے باعث تو نے سجدہ نہیں کیا، یعنی یہاں پہ دیکھیں نا ڈبل سٹریس آ گئی، وہاں پہ صرف یہ تھا کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا، اور یہاں پر بات کیا کی جا رہی ہے، اور کہ تجھے کس نے روکا کہ اس کے روکنے کی وجہ سے تو نے سجدہ نہیں کیا، یعنی وہ وجہ آپ بتاؤ تم کہ جس کی وجہ سے کہ اس نے تمہیں روک دیا وہ چیز کیا ہے، وہ کی کیا چیز تم دل میں چھپائے بیٹھے ہو، تو اس چیز کو ذرا باہر لے کے آؤ۔ تو اذ امرتک، یہ ایک جملے کے اندر یعنی پوری آیت کے اندر یہ جو ایک لفظ ہے نا، اس کے اندر جوابات ہیں بے شمار۔ تو یہاں پر دیکھیے پچھلی آیت میں کیا تھا، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا، کیونکہ مجموعی طور پر تو وہاں پر فرشتے تھے، اللہ رب العزت کے ایک مخلوق کے جس کی تعداد بے شمار تعداد ہے، یعنی فرشتوں کی تعداد تو اتنی ہے کہ فرشتے اللہ رب العزت کے جو بیت المعلّہ ہے اس کا طواف کر رہے ہیں، اور جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا اس کی دوبارہ باری نہیں آتی ہے، یعنی فرشتوں کی اتنی تعداد ہے۔ اس طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ آسمان کے اندر سے یعنی چٹخنے کی آوازیں آتی ہیں کہ اس کے اندر آسمان کے اندر اتنی بھی جگہ باقی نہیں ہے کہ اس کے اندر پرندے اور یعنی جو فرشتے ہیں وہ پر پھیلا سکیں، اور اس طرح جڑ کر کھڑے ہیں اور اس کے اندر جگہ نہیں ہے، اتنا آسمان کو اللہ نے رب العزت نے اس مخلوق سے بھر رکھا ہے، تو یعنی بے شمار فرشتے ہیں۔ تو اس لیے ایک مجموع کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ پچھلی آیت میں فرمایا کہ مجموعی طور پر کیونکہ وہاں پر زیادہ فرشتے ہیں تو وہاں پر ایک لفظ اس انداز میں آ گیا، لیکن یہ ابلیس جو ہے یہ بھی ان فرشتوں کے اندر اپنی عبادت کی وجہ سے، اپنی ریاضت کی وجہ سے وہاں پر انہی کی جماعت کے اندر رہا کرتا تھا فرشتہ نہیں، جیسے کہ خود قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ کانا من الجن، یہ ابلیس جو تھا وہ کن میں سے تھا، یہ جنوں میں سے تھا، یعنی اس کے اندر کوئی کنفیوژن والی بات نہیں ہے یا کوئی یہ کہ یہ بڑی اختلافی مسئلہ ہے، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بڑے واضح انداز میں اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ جو ابلیس تھا یہ جنوں میں سے تھا، یہ فرشتہ بالکل بھی نہیں تھا، ہرگز یہ فرشتہ نہیں تھا، کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ تو خیر یہ مسئلہ تو اللہ کے تھا جنوں میں سے، تو اب جب فرشتوں کو حکم دیا ہے تو پھر اس سے پوچھ گچھ کیوں کی جا رہی ہے، حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا، تو اصل میں یہاں اس لیے پوچھ کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ابلیس کو، اس شیطان کو، یعنی اس کو علیحدہ سے بھی حکم دیا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ یہ لفظ دلیل ہے، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا، یعنی اس سے پتا چلا کہ وہاں پر ذکر صرف فرشتوں کو حکم دینے کا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے علیحدہ سے اس کو بھی حکم دیا ہے، علیحدہ سے اس کو بھی حکم دیا ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ جب میں نے تجھے حکم دیا، تم سب کو نہیں وہاں پر کہا، یعنی اس اکیلے کو علیحدہ سے حکم دیا گیا ہے، اس اکیلے کو بھی وہاں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو لہٰذا جب حکم اس کو ہو گیا تو اب یہ بات ہی ختم ہو گئی کہ جناب وہ فرشتوں میں سے تھا، اور جناب یہ تو بات فرشتوں کو کی گئی تھی، تو پھر اب اس کو نافرمان کیوں ٹھہرایا جا رہا ہے؟ کیونکہ لوگ اس میں طرح طرح کی پھر باتیں نکالتے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب حکم ہی فرشتوں کو تھا تو اب پھر شیطان کی پوچھ گچھ کیوں ہو رہی ہے، اس ابلیس کی پوچھ گچھ کیوں ہو رہی ہے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، جب وہ فرشتہ ہے ہی نہیں؟ جب وہ فرشتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو تو حکم ہی نہیں ہوا۔ نہیں میرے بھائی، اس کو حکم ہوا ہے، اور یہ آیت کا یہ ٹکڑا یہ اس کی طرف واضح اس کی دلیل ہے، اس کے اندر یعنی کوئی اشارہ نہیں ہے بلکہ وضاحت ہے کہ جب میں نے تجھے حکم دیا ہے، یعنی تم اکیلے کو، یہاں پر ایک واحد کا صیغہ ہے کہ تجھ اکیلے کو جب میں نے حکم دیا، یعنی فرشتوں کو بھی اللہ نے حکم دیا اور اس اکیلے ابلیس کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ تو بھی سجدہ کر، اور اس نے اس کا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کا پیچھے ذکر ہے کہ لم یکم من الساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ تو یہ اصل میں اس کی نافرمانی ہے، اصل میں وہ اس کو حکم ہوا تھا اور اس نے حکم کی تعمیل نہیں کی ہے۔ اور اس کے عجیب و غریب لوگوں نے جو جوابات دیے گئے ہیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علاوہ ابلیس کو بطور خاص مخاطب کر کے حکم دیا گیا تھا، تو یہ بات یہاں پر واضح آ جاتی ہے۔ اور دوسری یہ بھی کہ ہمیں ابلیس کی طرف سے بھی کوئی اس کا جوابی یعنی کہہ لیں کہ اعتراض نہیں آتا ہے کہ ابلیس نے آگے سے یہ کہا ہو کہ جناب تو نے تو مجھے حکم دیا ہی نہیں تھا، یعنی ایسی کوئی بات نہیں۔ جب اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو آج لوگ اپنی طرف سے اعتراض بنا رہے ہیں کہ جناب اس کو تو حکم ہوا ہی نہیں تھا۔
اگر نہیں ہوا تھا تو سب سے پہلے تو اس کو کہنا چاہیے تھا نا کہ تو نے تو مجھے کہا ہی نہیں، تو پھر میں کیوں کرتا؟ تو یہاں پر ایک پہلی بات تو یہ بھی پتہ چل گئی کہ اس کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہوا ہے اللہ رب العزت کے اس حکم کے اوپر، اور خود اللہ نے فرما دیا کہ میں نے تجھے حکم دیا ہے، تو لہٰذا یہ بات پکی ہے کہ اللہ نے اس کو بھی حکم دیا تھا۔ تو خیر آگے بات ہوئی کہ اس نے دلیل پھر آگے کیا دی کہ یعنی میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے پوچھا نا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا ہے، تو وہ جو چیز، وہ جو وجہ ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ خلقتنی، وہ کہتا ہے خلقتنی من نار، یعنی مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یعنی آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے، وہ اس کو یہ سمجھتا تھا، اسی لیے اس نے کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو تو نے ایک مٹی سے پیدا کیا ہے، تین سے پیدا کیا ہے، تو لہٰذا میں اس سے زیادہ افضل ہوں۔ تو آگ مٹی سے افضل ہے، اور افضل اپنے سے کم درجے کو کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ یہ اصل میں اس نے ایک لاجک اپنے دماغ سے کریٹ کی ہے، یعنی اس نے اپنی طرف سے ایک لاجک بنائی۔ کس کے مقابلے میں؟ امرتو کا، پیچھے جو لفظ ہے، اس لیے یہ یعنی ایک سینٹرل پوائنٹ رہے گا ہماری گفتگو کا، امرتو کا، جو اوپر لفظ ہم جس کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ میں نے تجھے حکم دیا ہے، تو اس حکم کے سامنے میں یہ اپنی عقل کو لڑا رہا ہے۔ ایک طرف اللہ رب العزت کا حکم ہے، ایک طرف ہمارے سامنے بھی آج ایسا ہوتا ہے نا، ایک طرف شریعت کا حکم ہوتا ہے، ایک طرف جناب قرآن و سنت کی بات کی جاتی ہے، تو اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے جناب، میری بیوی نہیں یہ کرنے دیتی، میرے ماں باپ یہ کرنے نہیں دیتے، میرا معاشرہ، ہمارے معاشرے میں جناب لوگ کیا کہیں گے، اور بے شمار ایسے اعتراضات ہم لوگ آج اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں۔ یہ ویسا ہی گھڑا ہوا اعتراض ہوتا ہے آج کا ہمارا کہ جو فرشتے، یہ اس ابلیس نے گھڑا ہے یہاں پر، کہ وہ کیا کر رہا ہے کہ جناب میں بہتر ہوں، وہ یعنی اپنی عقل سے کام لے رہا ہے، کس کے سامنے؟ اللہ کے حکم کے سامنے۔ اور اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کون دے رہا ہے، کہ اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کی موجودگی میں عقلی قیاس سے کام لیا ہے اس نے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دھتکارا گیا، آگے جو آئے گا کہ پھر اللہ رب العزت نے اس کو دھتکار دیا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ اور اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے واضح حکم کی موجودگی میں قیاس کیا وہ ابلیس تھا، یعنی ابلیس نے اصل میں اس قیاس کی واضح حکم کے مقابلے میں، یعنی ویسے قیاس کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے کہ اگر آپ کے سامنے واضح حکم نہیں ہے، آج بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جو پہلے زمانے میں وہ لفظ بھی موجود نہیں تھے، جو نئی نئی چیزیں آج ایجاد ہو گئی ہیں، اس اعتبار سے آج اگر لوگ پوچھیں سوال تو یہ نئے سوال ہیں، تو ان کے اوپر پھر ہمیں قرآن و سنت سے قیاس کریں گے کہ یہ کس حدیث سے میچنگ ہے، یہ کس قرآن و سنت کے حکم کی طرف اس سے میچ کر رہا ہے، تو وہاں پر تو یہ عقلی قیاس اصل میں وہ بھی اصل مصدر کی طرف کیے جائیں گے۔ لیکن جہاں پر قرآن و سنت کا حکم ہو اور اس کے سامنے قیاس کیا جائے، تو یہ پہلا بندہ جو ہے نا آپ کو مل گیا، وہ بندہ پکڑا گیا ہے کہہ لیں اس آیت کے ذریعے، کہ وہ کون بندہ تھا کہ جس نے یہ اصل میں قیاس کی بنیاد رکھی ہے قرآن و سنت کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے۔ یہ پہلا بندہ ہے ابلیس، کہ ہر برائی کی جڑ جو ہے نا اس نے پہلی دفعہ یہ دیکھیے کام کیا ہے۔ اور ابن سیرین نے فرمایا کہ شرک کی بنیاد بھی قیاس ہی تھا، یعنی جو شرک ایجاد کیا گیا قوم نوح میں، ہم اس کو پڑھ آئے ہیں، تو وہ بھی اس کے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ اس کے پیچھے بھی کیا تھا، وہ یہی قیاس تھا کہ جناب یہ بڑے زبردست بندے ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، اب یہ فوت ہو گئے ہیں، تو جناب ان کی اللہ سنتا ہوگا، تو آپ انہی کی مورتیاں بنا لیں، انہی کے اوپر پتھر لگا لیں، ان کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ شیطان نے اسی وسوسے میں انسان کو ڈالا۔ تو اب بھی آیات و حدیث کے مقابلے میں جو شخص اسی طرح عقلی قیاس سے کام لے گا، اس کا یہ کام شیطانی ہے، اور اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو ابلیس کا انجام ہے، اور آگے ہم انجام انشاءاللہ پڑھیں گے بھی۔ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اور اس نے اپنے آپ کو تو آگ کی طرف نسبت دے کر اب بڑا سمجھا، اور انسان کو تین کی طرف یعنی مٹی کی طرف۔ تو یہاں شیطان نے متعدد غلطیاں کی ہیں، کچھ غلطیاں جو کی ہیں ان کا مختصراً جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1 اس نے کیا کیا ہے کہ بات برتر یا کمتر کی تو یہاں پہ ہے ہی نہیں، یعنی اللہ رب العزت کوئی مقابلہ تو کرا نہیں رہا کہ کون برتر ہے اور کون کمتر ہے، کہ پھر اس کے بنیاد کے اوپر تم کوئی بات ایسی کرو۔ یہاں پر تو بات حکم کی ہو رہی ہے، امر کیا جا رہا ہے، حکم کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے جو چاہے حکم دے سکتا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ دوسری بات جو دوسری غلطی اس نے کی ہے کہ اس کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنانے کا اور عزت و تکریم بخشنے کا جو شرف عطا فرمایا ہے وہ کسی بھی مخلوق کو نہیں بخشا ہے، یعنی اس کا یہ کہنا بھی بالکل غلط ہے۔ یعنی اگر فرض کریں کوئی بندہ کہے کہ چلو اس کا موازنہ ہی کر لیتے ہیں، تو موازنے میں آگ تو بہتر ہے نا، نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تجھے اس کے سامنے، یہی سجدہ تعظیمی کی بات کی جا رہی ہے کہ سجدہ کرنے سے کس نے روکا؟
کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کہ اللہ رب العزت نے جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، یعنی وہ آدم علیہ السلام کی ذات ہے، اور یہ جو فضیلت ہے، یہ جو تکریم ہے، یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے، یہ شرف صرف آدم علیہ السلام کو حاصل ہے۔ تو یہ بات بھی اس کی جو ہے وہ غلط ہے، یہ بھی اس کی غلط فہمی ہے۔ اور تیسری یہ بات بھی غلط ہے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، یعنی یہ جو کمپیریزن یعنی مختلف جو ایلیمنٹس کا کیا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں کہ آگ کیا مٹی سے بہتر ہے، کیوں؟ کیونکہ آگ میں تیزی ہے، جلانا ہے، بھڑکانا ہے۔ تو غور کریں یہ تینوں ہی صفتیں جو ہیں کیا ہیں؟ تیزی، جلانا، بھڑکانا۔ تو غور کریں یہ ہے کس میں؟ اور جبکہ مٹی میں تواضع ہے، مٹی میں ٹھکانا ہے، ٹھکانا بننا، کہ وہ ایک جگہ پر ٹک رہتی ہے، اور اس کے اندر ایک تواضع ہے کہ زمین کے نیچے یعنی نیچے ہو جاتی ہے، اور اگانا اس کے اندر اگر کوئی چیز ڈال دیں تو اس سے نئی نئی چیزیں اگتی ہیں، ایک دانہ ڈالنے سے اس سے کتنی بالیاں، 700 بالیاں بن جاتی ہیں، اور اس کے اندر بڑھوتری ہے، بڑھایا جاتا ہے، چیزوں کو کوئی ڈال دیں، بے شمار چیزیں، یعنی یہ پوری زمین کو، جس کو اللہ نے پہلی آیت جو ہم نے آیت نمبر 10 آج پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ نے یہی اللہ رب العزت نے نعمت کا ذکر کیا ہے نا، کہ ہم نے اس زمین کو ٹھکانہ بنایا ہے، اور اس کے اندر سے پھر ہم نے اللہ نے معائش یعنی جتنے بھی یہاں پر رہنے کے لیے ضروریات زندگی ہیں اللہ نے اسی کے اندر مہیا کی ہیں۔ تو یہ سب صفات یہ مٹی کے اندر تو موجود ہیں، آگ کے اندر کیا ہے کہ تیزی ہے، جلانا ہے، بھڑکانا ہے، آگ کے اندر تو ختم کرنے کی طاقتیں، اور اسی لیے قیامت والے دن عذاب بھی دیکھیں آگ کا مل رہا ہے۔ اب بھی جو لوگ قرآن و حدیث کے مقابلے میں قیاس کرتے ہیں اس پر تھوڑا سا غور کریں تو اس کا فاسد اور باطل ہونا آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کس انداز میں اس کو رد کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ آگے ہم چلتے ہیں۔ اگلا جو موضوع یہاں سے نکلتا ہے وہ ہے تکبر اور نافرمانی کی سزا جس میں ہمیں ملے گی، کہ تکبر اور نافرمانی کی اللہ نے پھر سزا کیا دی ہے۔ اس شیطان کے معاملے میں ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے، وہ ایک جو چل رہا ہے سلسلہ، اور شیطان اور اسی کے اعتبار سے عقیدہ جبر اور قدر یہ کہاں سے، یہ کیا چیز ہے، تو ہم اس کو انشاءاللہ آج دیکھتے ہیں۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين۔ تو یہ 3 آیتیں ہم نے تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، قال تو اس نے فرمایا یعنی اللہ نے فرمایا، فاہبط فا یعنی یہ اس کے فوراً بعد کیے جانے کے لیے لفظ آتا ہے، یعنی سو یا دین پھر جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں، تو قال فاہبط تو اللہ نے فرمایا پھر اتر جا، یعنی تم نے ایسا پھر کر لیا ہے تو پھر اب کیا کر، تو اتر جا، منہا اس سے، فما پھر نہ، یکون تھا یا ہوا یا نہ تھا وہ لائق، لکا تیرے لیے، ان تتکبرا ان یہ کہ تتکبرا تو تکبر کرے، یعنی یہ تیرے لائق نہیں تھا کہ تو تکبر میں آتا، فیہا اس میں یعنی اس بارے میں، اور ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ فخرج پھر اللہ فرماتا ہے فخرج پس تو نکل جا، انکا بے شک تو من الصاغرین، من یعنی میں سے ہے، الصاغرین چھوٹوں میں سے، ذلیل کیے والے، یعنی چھوٹے مطلب یعنی جن کو بالکل دبا دیا جائے، ذلیل کر دیا جائے، تو چھوٹوں میں سے ذلیل کرنے، یعنی تکبر میں بڑائی ہے، کبر میں جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اکبر بڑے کو کہتے ہیں، تو اس نے تکبر کیا ہے، حالانکہ ہوا کیا ہے، اللہ نے اس کے نتیجے میں اس کو چھوٹا کر دیا ہے، یعنی جو شخص اصل میں بڑا ہونے کے قابل نہیں ہے لیکن اس کو چھوٹا کر دیا گیا، یہ اس کے ذلت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ قال فاہبط منہا تو اس سے نکل جا، فما یکون لک ان تتکبر تیرے لیے یہ لائق نہیں تھا کہ تو تکبر کرے، فیہا اس معاملے میں، فخرج انک من الصاغرین تو نکل جا بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ قال تو اس نے کہا، یعنی اب وہ جوابی طور پہ کہتا ہے ابلیس، انظرنی انظرنی یعنی تو مہلت دے مجھے، یعنی اپنے رب ہی کو، اللہ رب العزت کو پکار کر کیا کہہ رہا ہے، یعنی اس کو بھی پتا ہے کہ مانگنا ہے مہلت تو کس سے مانگنی ہے، اللہ رب العزت سے، ابلیس کو بھی پتا ہے، آج بس انسان کو نہیں پتا، آج کے مسلمان کو نہیں پتا ہے۔ خیر انظرنی وہ کہتا ہے تو مہلت دے مجھے، الی یوم یبعثون، الی یومی الی طرف یا تک، یومی دن کے، یبعثون یہ باس کے معنی میں ہے، یعنی بعثت جیسے ہم اللہ کے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کو اٹھایا گیا، نبیوں کی بعثت ہوئی، نبیوں کو اٹھایا گیا، تو وہی لفظ ہے یہاں پر، یبعثون وہ سب اٹھائے جائیں گے، یعنی اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک کہ جب تک کہ وہ سب اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک مجھے مہلت دے دے۔ قال تو اللہ نے فرمایا انکا بے شک تو من المنظرین، من سے ہے، المنظرین مہلت دیے جانے والوں میں سے، یعنی جن کو بھی میں نے مہلت دی ہے تو بھی آج ان میں سے ہے، یعنی تجھے بھی میں نے مہلت دے دی، جا پھر، یعنی جو بھی مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں،
تو لہٰذا تو نے مجھ سے مہلت مانگی ہے تو میں نے تجھے مہلت دے دی ہے۔ قال فبما اغویتنی، تو بما اس وجہ سے، ما جو، اغویتا تو نے گمراہ کیا، نی مجھے۔ اب یہ دیکھیں کتنی جسارت کر رہا ہے، یعنی سارا مدعا سارا الزام اللہ پہ ڈال رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، حالانکہ اللہ رب العزت نے گمراہ نہیں کیا ہے۔ خیر وہ کہتا ہے قال، اس نے کہا فبما اس وجہ سے کہ تو نے اغویتنی مجھے گمراہ کیا، لاقعدن، قعدہ یہ بیٹھنے کو کہتے ہیں، یعنی لام تاکید ہے، یعنی میں ضرور بیٹھوں گا، اور لاقعدن آخر میں بھی تشدید ہے، یعنی جس سے اس جملے میں شدت پیدا ہو گئی ہے، یعنی میں ضرور بر ضرور بیٹھوں گا، لہم ان سب کے لیے، صراطک تیرے راستے کے اوپر، یعنی میں تیرے راستے پہ کوئی تجھے راضی کرنے کے لیے نہیں بیٹھوں گا بلکہ ان کے لیے بیٹھوں گا، ان کی خاطر، المستقیم سیدھے، یعنی ان کو سیدھے راستے سے، یعنی وہ جو تیرا سیدھا راستہ ہے میں اسی پر بیٹھوں گا، لیکن تیری اطاعت کے لیے نہیں بلکہ ان کی خاطر۔ اس لیے پتا چلا کہ اگر کوئی سیدھے راستے پہ بھی بیٹھا ہے لیکن نیت دیکھی جائے گی کہ وہ اللہ کے لیے بیٹھا ہے یا کسی اور کے لیے بیٹھا ہے، یعنی آج کوئی بندہ سجدہ کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے یا غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو یہاں پر وہ انسانوں کی خاطر سیدھے راستے پہ بیٹھا ہوا ہے کہ ان کو گمراہ کروں گا، ان کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا۔ راستے پہ بیٹھنے کا مقصد کوئی سیدھے راستے پہ چلنا نہیں ہے، تو خیر وہ کہتا ہے کہ میں تیرے سیدھے راستے پہ ان کے لیے بیٹھوں گا، ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو ان آیات کا تفسیر اس کی دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فما یکون لک ان تتکبر فیہا، کہ تیرے لیے تو یہ لائق نہیں تھا کہ تو تکبر کرتا اس بارے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبریائی، یعنی یہ جو تکبر ہے یہ، یا بڑائی، کبر کی میں نے بات کی تھی کہ کبر سے مانا بڑا ہونا، تو یہ میری ردا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ میری ردا ہے، یہ میری چادر ہے، اوپر کی چادر، اس کو ردا کہا جاتا ہے، اور عزت میری ازار ہے، یعنی عزت کیا ہے میری، وہ ازار ہے، یعنی ازار کہتے ہیں نیچے کی چادر کو، یعنی کبریائی میری اوپر کی چادر ہے اور عزت میری نیچے کی چادر ہے، یعنی جیسے انسان نیچے باندھتا ہے۔ تو خیر اس کے لیے اللہ رب العزت کے لیے اللہ کی مثالیں، تو اور جو ان میں سے ایک بھی مجھ سے چھینے گا، یعنی اگر کسی نے جو بڑائی ہے وہ تو مجھے لائق ہے، اگر کسی اور نے اس کو کیا، اسی طرح جو عزت ہے وہ تو ساری میری کی میری ہے، اگر کوئی اور نے اپنے آپ کو باعزت اس طریقے سے سمجھا تو اللہ فرماتا ہے جو ان میں سے ایک بھی مجھ سے چھینے کی کوشش کرے گا میں اسے آگ میں پھینکوں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ تکبر کے بعد اللہ انسان جنت میں چلا جائے، تکبر کے بعد جنت میں رہنے کا شرف تیرے پاس رہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی اب اس نے، شیطان نے تکبر کیونکہ کر لیا ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ تیرے لائق تو تھا ہی نہیں کہ تو تکبر کرتا، تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ تو تکبر کرتا، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا، تو اتنا بڑا تھا ہی نہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت فرمایا فخرج انک من الصاغرین، تو نکل جائے اس میں سے، یعنی جنت میں سے اللہ رب العزت نے اس کو نکال دیا جو جنت کے لائق اب تو نہیں رہا ہے، کوئی بھی متکبر جو ہے جنت میں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ یہی حال ہر تکبر اور غرور والے کا ہوگا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ یہاں پر فیہا سے مراد، یعنی کس معاملے میں اس نے تکبر کیا تھا، تو فیہا کی ضمیر کا مرجع وہ کہتے ہیں منزلت ہے، یعنی تم نے، یعنی اس منزلت کے معاملے میں اصل میں تکبر کیا تھا۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، کہ اس کے اندر تو تکبر، تو یہاں پر اس سے مراد یعنی جنت ہے یا پھر اس سے مراد کیا منزلت ہے، تو بعض نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ منزلت ہے، یعنی جن ملکوت اعلیٰ میں تو ہے، یعنی جس منزلت میں تو ہے، تو اس مرتبے میں کوئی سرکش نہیں رہ سکتا ہے۔ یعنی ایک طرف بعض نے یہ ترجمہ کیا کہ تو اس جنت میں نہیں رہ سکتا ہے، کہ تو اس سے نکل جا، کہ تو اس کے قابل نہیں ہے اس تکبر کی وجہ سے، اور بعض نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ فیہا کی ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے، اس منزلت کی طرف، کہ تو اصل میں اس منزلت کے قابل نہیں ہے، تیری وہ حیثیت نہیں ہے کہ تو اس میں رہ سکے، تو اس مرتبے میں کوئی، یعنی اس مرتبے سے تمہیں اصل میں نکال دیا گیا۔ یعنی نکالنے کے معاملے میں دو رائے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ نکالا گیا ہے جنت سے، دوسری رائے یہ ہے کہ اس کو ان منزلت والے لوگوں میں سے نکال دیا گیا ہے کہ اب تو ان منزلت والے لوگوں میں نہیں رہا ہے کہ جن کی اللہ تعالیٰ کوئی فضل و منزلت سمجھتا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے کوئی تکریم کی ہے، جن کو اللہ نے کوئی عزت دی ہے، تو ان میں سے نکل جا، یعنی اس لسٹ میں سے اللہ نے اس کو نکال دیا ہے۔ تو کیونکہ اس کے اندر کوئی سرکش نہیں رہ سکتا، کوئی اللہ کا نافرمان اس میں متکبر شخص نہیں رہ سکتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی نافرمانی یہی اصل میں کبر ہے، یعنی کبر کے بارے میں پتہ چلا کہ تکبر، بعض لوگ آج کچھ اور ہی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ تکبر پتہ نہیں کیا ہے، تو تکبر اس کے اندر یہ بھی چیز ہے کہ اصل کیا ہے، کہ یہاں پہ دیکھیں نا، پہلا شخص جس کے بارے میں اللہ تکبر کی بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے، یہی ابلیس ہے۔ اس نے کیا کیا ہے، اس نے اللہ کے سامنے اس کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ نے امرتک کا کہا کہ اللہ نے
میں نے جب تجھے حکم دیا تھا تو تو نے پھر ایسا کیوں نہیں کیا ہے؟ کیونکہ اس حکم کی عدولی کی ہے، حکم کو نہیں مانا ہے، تو اسی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اصل میں تیرا تکبر ہے، تو نافرمانی اصل میں تکبر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، اللہ کے نبی نے بھی کبر کی ڈیفینیشن کی ہے، کبر کی تعریف بتائی ہے کہ کبر اصل میں کس کو کہتے ہیں، کہ کبر کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا، بطر الحق، حق کو پتہ ہونے کے باوجود نہ ماننا، اس کا انکار کر دینا، یہی اصل میں اس نے بھی کیا ہے نا، یعنی نافرمانی کی ہے، انکار کر دیا ہے، تو حق کا انکار کرنا اور غمط الناس کے لوگوں کو حقیر سمجھنا، چھوٹا سمجھنا کہ یار یہ تو سب کوئی نچلی ذات کے ہیں، یہ اور طرح کے لوگ ہیں، تو یہ دونوں ہی چیزیں کبر کے اندر آتی ہیں۔ خیر آگے آیت ہے قال انظرنی الی یوم یبعثون، تو اب یہاں پر اس نے اللہ رب العزت ہی سے قیامت تب کے لیے ایک مہلت مانگی ہے کہ جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ تو اس میں وہی نقطے کی بات میں نے بتائی کہ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک ابلیس جو ہے، جو اللہ کا دھتکارا ہوا ہے، وہ یہاں پر کس سے مانگ رہا ہے؟ وہ اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہے۔ ہم کیسے لوگ ہیں آج ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں میں کیسے لوگ بستے ہیں کہ جو اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگتے ہیں۔ ابلیس کو بھی پتا ہے کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ ہی صرف بچا سکتا ہے، اللہ ہی مجھے مہلت دے سکتا ہے، تو لیکن یہاں پر اللہ سے دیکھیں معافی نہیں مانگ رہا ہے۔ یہ بھی یہ پتا چلا کہ ابلیس کا جیسا رویہ کیا ہے کہ انسان آگے سے معافی نہ مانگے، اگر غلطی ہو جائے تو آدم کا رویہ تو یہ ہے کہ انسان معافی مانگے، لیکن اس کے مقابلے میں ابلیس کا رویہ کیا ہے کہ اس کے اوپر ہٹ درمی کرے، بلکہ اکڑ دکھائے اور کہے کہ جناب مجھے مہلت دیں، میں اب دیکھیں میں کیا کیا کر کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ اور وہی اصل میں بات وہ آگے کر رہا ہے، کہا اس نے قال انک من، اللہ نے پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے تجھے میں نے مہلت دی، لیکن کیا یہ ہمیشہ کے لیے مہلت دی تھی؟ یہ ایک نقطے کی بات ہے، کیونکہ اس نے مہلت کب تک مانگی ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دیں، تو کیا یہ بات واقعی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی ایگزیکٹلی اس دعا کو قبول کر لیا ہے، اس کی یہ درخواست قبول کر لی گئی؟ اللہ فرماتا ہے کہ قال انک من المنظرین، کہ تو مہلت دیے گئے والوں میں سے ہے۔ تو اس آیت میں تو اس کی وضاحت موجود نہیں ہے، یہاں پر تو یہی لگ رہا ہے کہ جناب جس کی مہلت مانگی گئی وہ اس کو دے دی گئی، لیکن یعنی اصل میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے علم میں طے شدہ وقت تک مہلت دی ہے کہ تجھے اس وقت تک کے لیے تو مہلت نہیں ہے، ہاں جو میں نے اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ کب تک اللہ رب العزت نے اس کو یہ یعنی رائٹس دینے ہیں کہ تو یہ کر سکے، لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ تو جس کی تصریح اللہ رب العزت نے سورہ ہجر میں آیت نمبر 38 کے اندر، اسی طرح سورہ صاد میں آیت نمبر 81 کے اندر، یہ دونوں آیتوں میں ایگزیکٹلی سیم الفاظ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ الی یوم الوقت المعلوم، یعنی ایک وقت معلوم کے دن تک میں نے تجھے اجازت دی ہے، یعنی تو نے تو مانگے نا کہ قیامت تک نہیں، میں نے تمہیں ایک خاص وقت تک اجازت دی ہے، اور وہ خاص وقت اللہ کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے تجھے میں نے ایک وقت معلوم، یعنی جس کا پہلے سے اللہ کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی اللہ نے کوئی ان لمیٹڈ یا ان نون کوئی وقت تک نہیں بات کی، بلکہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے خاص مدت تک ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے اس کو یہ مہلت دی ہے کہ تو اس تک تمہیں مہلت جو تم نے درخواست کی میں نے تمہیں دی۔ تو قیامت تک کی مہلت کی کہیں تصریح نہیں ہے کہ قیامت تک دی تھی، نہیں، اس کا کوئی تصریح کوئی قرآن میں یا سنت میں ایسی بات نہیں آتی ہے کہ اس کو قیامت تک مہلت ملی ہوئی ہے، نہیں، اس کو ایک وقت معلوم تک مہلت ملی ہوئی ہے، جیسا کہ دوسری قرآن مجید کی آیات سے پتہ چلتا ہے۔ خیر اسی طرح شیطان کو مہلت دینے سے مقصود بندوں کا امتحان ہے، یعنی یہ مہلت دی کیوں ہے؟ تو اصل میں اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اور اللہ نے اپنی حکمت کے تحت بندوں کا امتحان لینا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بندوں کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ امتحان لے، آزمائے کہ کون تم میں بہتر عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر جو کچھ رکھا ہے، سورۃ الکہف کے اندر ہم پڑھتے ہیں ہر جمعے کو کہ اللہ نے اس زمین کو جو مزین کیا کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو آزمائے کہ لوگ کس انداز میں عمل کر کے آ رہے ہیں۔ تو یہ بندوں کا امتحان ہے کہ وہ رحمان کی راہ پر چلتے ہیں یا شیطان کی راہ پر چلتے ہیں، تو ایک آزمائش ہے، یہ اللہ رب العزت نے ایک آزمائش رکھی ہے۔ تو خیر آیت نمبر 16 میں جو آخری ان آیات میں سے تھی، قال فبما اغویتنی، اب یہ وہ بات ہے کہ جہاں پر یہ غلط بیانی بھی کر رہا ہے، یعنی اس ابلیس کے اندر دیکھیے گمراہیاں اور خرابیاں ساری اکٹھی ہو رہی، اور آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے برے لوگ اور اس طرح کے لوگ ہیں، آپ کو اپنے ہر معاشرے کے ہر یعنی کہہ لیں اوپر اور نیچے کے ہر طرح کے طبقات کے اندر یہ لوگ ملیں گے جو غلط باتیں کرتے ہیں، جو سچ کی بجائے ایک جھوٹ پھیلاتے ہیں، اور جو یعنی کہہ لیں کہ اپنی کبھی مانتے نہیں ہیں اپنی غلطیوں کو، دوسروں کے اوپر غلطیاں ڈالتے ہیں، اور یہی کام یہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو کر دیکھیے کس یعنی کہہ لیں کہ کتنی جرت کے ساتھ وہ جھوٹ بولتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي،
کہ جس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی اللہ رب العزت کے اوپر ڈائریکٹ الزام لگا رہے. تو ابلیس کی یہاں سے شیطانیت کا پتہ چلتا ہے کہ گمراہ ہونے میں سارا قصور اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگا دیا. اور یہاں پر دیکھیے یہ اصل میں یہ جو عقیدہ ہے ہم نے بات کی تھی نا کہ اسی کے اندر عقیدہ جبریہ اور قدریہ بھی ہم سمجھیں گے. تو یہ ہے عقیدہ جبریہ، اس کو کہتے ہیں عقیدہ جبریہ کہ انسان آج انسانوں میں سے مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے ایک ایسا عقیدہ اپنا لیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ اللہ رب العزت اس کے اوپر ایک جبر کر رہا ہے کہ انسان میں نے تو خود کچھ بھی نہیں کیا، اللہ نے جناب مجھے میرے لیے لکھا تھا اس کی وجہ سے میں نے کیا ہے. تو یہ اصل میں جبر کا عقیدہ، جبریہ کا عقیدہ کہ وہ کہتے ہیں وہ کچھ بھی اپنے اوپر نہیں مانتے ہیں، کام غلط خود کیا، چوری خود کی، ڈاکہ خود ڈالا، جھوٹ خود بولا اور کہا کہ جناب اللہ رب العزت نے اگر نام یعنی لکھا نہ ہوتا تو میں یہ نہ کرتا، یا اللہ مجھے روک سکتا تو روک لیتا، یعنی اللہ ہی نہیں چاہتا تھا کہ روکتا، تو نے مجھے گمراہ کیا. ایسی سیم بات یہاں پر یہ شیطان بھی کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج مسلمانوں میں سے بھی کوئی اگر ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ شیطانی عقیدہ ہے، یہ جبریہ کا عقیدہ، یہ درست عقیدہ نہیں ہے. اور اسی طرح دوسری طرف ساتھ ہی پلٹ جاتا ہے. پہلے بات کیا کر رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یعنی سارا الزام اللہ پہ کہ میرا تو کوئی الزام، میرا تو کوئی اس میں ہاتھ ہی نہیں ہے. پھر ساتھ ہی کیا کہتا ہے لاقعدن، کہ میں بیٹھوں گا. اب میں پھر کدھر سے آ گئی؟ جب سارا اللہ کچھ کر رہا ہے تو پھر اب فوراً اس نے پلٹی کھائی. یہ ہے یو ٹرن کہ جناب ایک دو جملے آپس میں نہیں میچ ہو رہے، ایک بات کر رہا ہے کچھ اور، اگلی ہی بات میں وہ بدل گیا ہے. اور اب وہ کیا کہہ رہے لاقعدن لہم صراطک المستقیم، کہ میں ان کے لیے یعنی ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے کے اوپر بیٹھوں گا، ضرور بیٹھوں گا. اور یعنی گمراہ کرنے کا اپنا ارادہ بھی شو کر رہا ہے کہ میں وہاں پہ بیٹھوں گا اور یہ ارادہ کر رہا ہوں اور میں یہ کروں گا، یہ میں کام کرنے والا ہوں. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ قدریہ کا عقیدہ ہے. اصل میں یہ قدریہ کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ تقدیر وقدیر کچھ بھی نہیں ہے، انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور اپنی تقدیر وہ خود لکھ رہا ہے، تقدیر جیسی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی وہ تقدیر کو بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں. اور جبریہ وہ تقدیر کے اوپر ہی سارا کچھ ڈال دیتے ہیں، جبکہ اہل سنہ والجماع جو صحیح راستہ ہے، جو صحیح دین کا طریقہ ہے، وہ درمیان کا راستہ ہے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ جبر نہیں ہے، اللہ رب العزت نے تقدیر لکھی ہے اور اس کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے علم کے ساتھ سب کچھ انسان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے، یہ زمین آسمان کی تخلیق سے بھی پہلے، سب سے پہلے قلم کو ایجاد کیا، قلم کو اللہ نے تخلیق کیا اور پھر قلم کو فرمایا کہ تو لکھ دے جو کچھ ہے، تو سب کچھ اللہ نے لکھ دیا، اس قلم کے ذریعے سب کچھ لکھ دیا گیا ہے. اور یہ علم ہے اللہ رب العزت کا، اتنا کامل علم ہے کہ اس کے علم میں ہر ایک چیز ہے کہ کیسے کیسے کیا کچھ ہوگا، کہ شیطان یہ بات کرے گا اور اس کے بعد انسان یہ کام کرے گا، پھر جنت میں سے کیسے نکلیں گے، سب چیزیں اللہ کے پہلے سے علم میں ہیں. اور آج کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہوگا سب اللہ کے علم میں. ہاں لیکن وہ علم ہمارے اوپر جبر نہیں کر رہا ہے. یعنی جیسے اگر مجھے علم ہو کسی کے بارے میں کہ جناب یہ ابھی لیکچر سننے کے بعد یہ فلاں کام کرے گا، اس کے بعد یہ فلاں میں مجھے پتا ہے کہ میرے شاگردوں میں سے، میری بات سننے والوں میں سے فلاں جو ہے وہ اس کے نوٹس بنائے گا، گھر میں جا کے اس کی اچھی تیاری کرے گا. اور دوسرے کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ جناب یہ جائے گا اور جا کے سو جائے گا، یا جا کے یہ مووی دیکھے گا، اس کے بعد جناب اس نے اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دینا ہے. تو جب جیسے یہ میرے اندازے ہیں، لیکن کیا وہ شاگرد کہہ سکتا ہے، کیا وہ اسٹوڈنٹ مجھ پر الزام لگا سکتا ہے کہ جناب کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں تو کہا تھا کہ جناب یہ تو گھر جا کے بڑا لائق بچہ ہے، یہ پڑھے گا، تو اس وجہ سے اس نے پڑھا ہے کیونکہ آپ نے کہا تھا؟ نہیں، میں نے تو دونوں کو نہیں بتایا، میں نے دونوں کے بارے میں یہ گمان اپنے پاس لکھ لیا. تو یہ تو ایک انسانی گمان، میں نے ایک ایگزامپل سمجھانے کے لیے بات کی ہے. تو اللہ رب العزت نے ہر چیز کو پہلے سے لکھ رکھا ہے اور جو 100% ٹرو ہے، 100% ایکوریٹ ہے. تو ہم تقدیر کا انکار بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم جبریہ کے عقیدے کے بھی خلاف ہیں. ہم اس کو نہیں مانتے ہیں کہ ہم ہر چیز جو ہے وہ جبر کی وجہ سے نہیں، اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا اور اسی بنیاد پر تو یہ فتنہ ہے، اسی بنیاد پر تو اللہ آزما رہا ہے اور اسی بنیاد پر تو اللہ رب العزت قیامت والے دن ہمیں اجر دیں گے. ورنہ اگر سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے تو اجر کس چیز کا، سزا کس چیز کی؟ تو یہ دونوں ہی چیزیں پھر باطل ٹھہرتی ہیں. تو خیر یہ اسی معاملے سے، اس بات سے یہ بھی چیزیں واضح ہوئیں کہ وہ کس طرح سے پلٹیاں کھا رہا ہے اور کیسے کیسے اس کے عقائد بن رہے ہیں اور ادھر سے ہی دیکھیے راستے نکل رہے ہیں. اس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو یہ پہلی غلط بات کی. اور پھر کہتا ہے کہ میں تیرے سیدھے راستے کے اوپر، یعنی یہ بھی اسے پتا ہے کہ سیدھا راستہ تیرا ہے. یہ ہے گمراہی کی ہٹ درمی کی حالت جو آج انسانوں میں سے بھی ہوتی ہے. پتا ہوتا ہے کہ یہی راستہ سیدھا ہے، پتا ہے کہ قرآن و سنت یہ کہہ رہے ہیں. کتنے کتنے علماء ہیں، انہوں نے کیا صحیح بخاری نہیں پڑھی ہے، کیا صحیح مسلم نہیں پڑھی ہے، کیا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں پڑھی ہے، کیا عقیدہ صحیحہ نہیں پڑھا ہے، کیا ان کے علم میں یہ چیزیں نہیں ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے؟ کیا ان کو علم نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دینے کے اوپر قادر نہیں ہے؟ کیا ان کے علم میں نہیں ہے کہ رفع الیدین کے حوالے سے 200-300 سے زیادہ حدیثیں ہیں؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی نماز کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ولا ضالین تو آمین سے پیچھے جو ہے مسجد گونج اٹھتی تھی. یہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، انہی کتابوں کے اندر، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہیں. سب پتہ ہے، صرف ڈٹائی ہے، صرف اس کے اوپر اکڑ ہے کہ جناب ہم فلاں گروہ سے ہیں، ہم فلاں جو ہے وہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے نہیں ماننا، ہم اپنے مولوی صاحب کی مانیں گے، آپ اپنی باتیں اپنے پاس رکھیں. تو یہ یعنی سیدھا جواب ہے. تو یہ ویسی ہی چیز ہے کہ بس ماننا نہیں ہے ہم نے. تو وہی بات ہے کہ سیدھے راستے کا معلوم ہے، اس کے باوجود کہتا ہے کہ میں اس کے اوپر بیٹھوں گا، لیکن تیری خاطر نہیں، لہم، ان کے لیے بیٹھوں گا، ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا. تو یہ اصل میں وہ چیز. تو آگے ہم چلتے ہیں. اللہ فرماتا یعنی اگلا جو موضوعات ہمارے سامنے وہ شیطانی حملہ اور اس کا توڑ. کہ شیطان کا حملہ ہمیں وہ تو پتہ چل گیا کہ شیطان حملہ کرنے والا ہے، وہ کیسے ہے آگے ان آیات میں آئے گا. پھر اس کا توڑ کیا ہے یہ بھی ہمیں انشاءاللہ اس آیات اور ان کی تفصیل کے اندر ملے گا. اور پھر جہنم کو بھرنے والے لوگ، ان کا تذکرہ انشاءاللہ آ رہا. اللہ فرماتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین قال اخرج منها مذءوما مدحور لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین. تو یہ دو آیتیں ہم نے پڑھی 17 نمبر اور 18، جس میں یہ ترجمہ کچھ یوں ہے ثم پھر آتینہم، لآتینہم، لام یہ لام تاکید ہے، آتینہ میں آؤں گا. اور نون کے اوپر جو تشدید ہے اس سے پتہ چلا کہ وہ شدت ہے اس کی بات کے اندر بھی، کہ میں ضرور آؤں گا. لام تاکید شروع میں بھی آ گیا، یہاں پھر شدت آ گئی، یعنی میں ضرور ضرور آؤں گا ہم ان کے پاس. یعنی جو پیچھے اس نے کہا تھا نا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا ان کی خاطر، ان کو گمراہ کرنے کے لیے، تو وہ کہہ رہا ہے، وہی شیطان، اس کا ہی جملہ چل رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ضرور ان کے پاس آؤں گا. کہاں سے؟ من بین ایدیہم، من سے، بین درمیان، ایدیہم، اید ہاتھوں کو کہتے ہیں، ہاتھ کیونکہ آگے کی طرف پھیلتے ہیں تو اس لیے آگے کے معنی میں عربی میں ایدیہم کا لفظ آتا ہے. یعنی میں ان کے آگے سے آؤں گا، یعنی میں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے آگے سے آؤں گا. ومن خلفہم، اور من سے، خلفی، خلف پیچھے کو کہتے ہیں، ہم سے یعنی ان کے، میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، میں ان کے آگے سے آؤں گا گمراہ کرنے کے لیے، میں ان کے پیچھے سے آؤں گا. وعن ایمانہم، اور میں ان کے دائیں سے آؤں گا. وعن شمائلہم، میں ان کے بائیں سے آؤں گا. ولا تجد اکثرہم، ولا اور نہ، تجد آپ پائیں گے، اکثرہم ان میں سے زیادہ کو، ان میں سے اکثر کو، یعنی انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ آپ انسانوں میں سے زیادہ کو نہیں پائیں گے شاکرین، شکر کرنے والے. یعنی میں اتنی کوشش کروں گا، وہ اپنی کوشش کی اصل میں حد بتا رہا ہے کہ میں اتنا آگے سے، پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، اور ضرور آؤں گا ان کو یعنی گمراہ کرنے کے لیے. اور وہ کہتا ہے کہ ولا، کہ اتنا میں یعنی ان کو گمراہ کروں گا، اتنا وہ اپنی کوشش کروں گا کہ آپ ان میں شکر گزار کم ہی کسی کو پائیں گے، یعنی شکر گزار تھوڑے رہ جائیں گے. قال اخرج منہا، تو اللہ نے پھر اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ اخرج منہا، تو اس سے نکل جا. یعنی وہی جو عزت، مقام، مرتبہ، جنت جو تمہیں ملی ہے یہ سب اس سے مراد ہے، تو اس سے تو نکل جا. مذعومن، یعنی مذمت کیا ہوا، تیری مذمت کی گئی ہے، کی جائے گی. مدحورا، دھتکارا ہوا، یعنی تجھے دھتکار دیا گیا، تجھے نکال دیا گیا، اس طرح ہو کر تو یہاں سے نکل جا. لمن تبعہ کا، لا یعنی لام تاکید ہے، من جس نے، تابعہ اتباع کی، کا تیری، یعنی پھر اللہ فرما رہا ہے کہ صرف تو نہیں نکلا، تو نکل ہی گیا، اب جس نے بھی تیری اتباع کی. اتباع کہتے ہیں اس کسی بھی انداز میں پیچھے چلنا، ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع. اتباع کہتے ہیں کہ جو احکامات دیے جائیں اس کے اوپر عمل کرنا، جبکہ اتباع یہ لفظ آتا ہے کہ حکم نہ بھی دیا جائے اس کی ہر ایک جو کہہ لے ادا، اس کے اوپر مر مٹنا، ادا کے بارے میں، ادا کے متعلق کام کرنا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، تو یہ تو اطاعت ہو گئی. ہم اگر ویسے ہی نماز پڑھیں جیسے اللہ کے نبی پڑھتے تھے، یہ اطاعت ہے. اتباع یہ ہے کہ اللہ کے نبی کسی راستے سے گزر رہے ہیں تو جس انداز سے کپڑوں کو لے کر گزر رہے ہیں، کسی جگہ پر کھڑے ہیں، کس انداز سے کھڑے ہیں، انہوں نے ہاتھ کہاں پہ رکھا تھا، کس جگہ پر بیٹھے تھے، ان کی ایک ایک ادا
اس کے اوپر انسان جو ہے ویسے کرے جیسا کہ عبداللہ ابن عمر کیا کرتے تھے، جیسا کہ علی بن خطاب وہ کیا کرتے تھے کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور ہنستے ہیں، کوئی پوچھتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی ایک دفعہ اس طرح گھوڑے پہ سوار ہوئے تھے، ہنسے تھے۔ عبداللہ ابن عمر ایک درخت کے پاس پہنچتے ہیں اور ایک چکر سا لگاتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کیا آپ نے، تو انہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی ایک دفعہ یہاں پہ گزرے تو انہوں نے کسی وجہ سے چکر لگایا، لیکن انہوں نے ایسے کیا تھا، میں آج ویسے ہی کر رہا ہوں۔ یعنی یہ ہے اتباع، یعنی اس انداز میں کسی کے نشانات قدم کے اوپر چلنا، بالکل پیچھے ہر چیز ویسے کرنا۔ تو یہ ہے کہ لمن تبعک، یہ اس کا معنی میں نے سمجھایا ہے، اتباع اس کا معنی کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے لمن، یقیناً جس نے تبعک تیری پیروی کی، یعنی اسی طرح سے تیرے پیچھے چلا، جو تو کرتا ہے اس کو یہی پسند ہے، تیری پیروی کرتا ہے، منہم ان میں سے، یعنی انسانوں میں سے، لأملأن، لا یہ لام تاکید ہے، املا کہتے ہیں بھرنے کو، ان یعنی ان سب میں ضرور البتہ بھر دوں گا ان سب کو، ان سب کے ذریعے سے، لأملأن میں ضرور ان سب کے ساتھ بھر دوں گا جہنم کو، منکم تم سے، یعنی تم اب غور کریں، ہم پہلے بات تھی نا، اب کم کر دیا ہے، یعنی کیونکہ اب وہ ہم نہیں رہے، کم ہو گئے، یعنی پہلے کیا تھے کہ ابلیس کو علیحدہ چیز ہے اور وہ گمراہ کر رہا ہے کن کو؟ انسانوں کو، اس لیے ہم کی بات ہوئی کہ انہیں تو گمراہ کرے جو بھی تیرے پیچھے چلیں وہ، اب لیکن وہ جب اتباع کرنے لگ گئے ہیں تو اب وہ کیا بن گئے ہیں؟ کم، اب وہ سب تم میں ایک ہی چیز ہو گئے ہو، اب تم سب کیا ہو؟ شیطانی راستے پہ چلنے والے۔ تو اللہ فرماتا ہے لأملأن جہنم منکم، میں تم سب سے اس کو بھر دوں گا، اجمعین اکٹھے جمع کر کے، یعنی سب کے سب سے، یعنی میں کسی کو پھر چھوڑوں گا نہیں، جو بھی اس شیطان یا شیطان کے راستے پہ اس کی اتباع کرے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو ان دو آیات کا ہم تھوڑی سی تفصیل دیکھتے ہیں، پھر اپنے درس کو ختم کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم، تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان اور دوسری تمام افعال سے، تمام اطراف سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی آیت کے اندر اللہ نے جس انداز میں اس کے شکنجے، اس کے جو شیطان کی سازشیں ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ کیسے وہ صراط مستقیم کے اوپر لوگ چل رہے ہوں گے، اس کے اوپر آ کے وہ بیٹھ جائے گا۔ لوگ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے اندر اسی میں آ کے بیٹھ گیا کہ جناب وہ دیکھو تمہارے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے، تمہارا وہ کہہ لیں کہ تمہارا استاد ہے، یا تمہارا وہ کہہ لیں کہ جو اس کی کمپنی میں تم کام کرتے ہو، ذرا بڑی بہترین انداز میں اب تم نے تلاوت کرنی ہے، اب نماز بڑی بہترین پڑھنی ہے۔ اب دیکھیے نماز پڑھنا بڑی اچھی عبادت ہے، مطلب بہترین، اسلام کے اندر جو دوسری بڑی عبادت ہے، یعنی جو شہادتین ہے اس کے بعد نماز پڑھنا ہے، وہ اسی صراط مستقیم پہ آیا ہے۔ وہ مسجد کے اندر اس بندے کو گمراہ کر رہا ہے کہ تو نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے اندر اس کو بھی وہ بڑا خوش ہوگا اگر تم نے بڑی بہترین پڑھی تو اس نے کیا کیا؟ انسان کو ریاکاری پہ لگا کے اس کو شرک کے راستے پہ لگا دیا۔ تو یہ ہے اصل میں اس کا کہ صراط مستقیم کے اوپر وہ بیٹھ جاتا ہے، اور آپ کو اس لیے ایسا نہیں ملے گا کہ شیطان ڈائریکٹ آپ کو کہے کہ جناب کپڑے اتار دو، بےہودگی اختیار کر لو، لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دو۔ وہ اسی طرح اپنے جو ہے نا طریقے آزماتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ بڑا ہی بہترین کام کر رہا ہوں، انسان کو لگتا ہے کہ اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، انسان کو کہتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ جناب یہ 2 رکعتیں میں کوئی پڑھ رہا ہوں نا، تو اس میں کون سی حرج والی بات ہے، میں یہ تسبیح کر رہا ہوں نا، اس میں کون سی حرج والی؟ بھائی حرج والی بات ہے، اللہ کے نبی نے نہیں کی، اللہ کے نبی نے فلاں جگہ پر فلاں مقام پر نماز نہیں پڑھی، تمہارا پڑھنا یہ بدعت ہوگا، یہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس طرح تسبیح کرنے کا انداز نہیں ہے، یہ قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن انسان کو ایسے چکر میں ڈالتا ہے خوبصورت مزین بنا کے۔ تو یہ ہے، وہ آگے سے آتا ہے، وہ پیچھے سے آتا ہے، وہ دائیں سے آتا ہے، وہ بائیں سے آتا ہے، تو اس کی سازشیں اتنی گہری قسم کی سازشیں ہیں کہ انسان ان سے بچ نہیں پاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شرک کے بارے میں فرمایا نا، شرک اکبر کے بارے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ میں کیا پڑھا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک دعا سکھاتے ہیں جو نماز کے آخر میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو بتاتے ہیں کہ شرک کے بارے میں کہ کس سے بچنا ہے۔ تو شرک ایک اتنی بڑی زبردست چیز ہے اور اتنی مخفی چیز ہے کہ وہ دبیب نمل سے بھی زیادہ، یعنی چونٹی کے جو چال ہے اس سے بھی زیادہ مخفی جو ہے وہ اس شرک کی چال ہے کہ چونٹی کے قدموں کی آواز تو شاید آ جائے، لیکن آپ کو شرک جو ہے بعض ایسے ہیں کہ آپ کو ان کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ وہ آپ شرک کر بیٹھے ہیں۔ انسان شرک کر چکا ہوتا ہے، بندہ سمجھ ہوتا ہے کہ میں بڑا توحید پرست ہوں۔ تو یہ اصل میں شیطان کے بہکاوے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچنے کے لیے اس کا ایک توڑ بتایا ہے، اس کے بھی انسان ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کا حصار حاصل کرے، اللہ کی پناہ حاصل کرے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح شام یہ کلمات پڑھا کرتے، یعنی صبح شام کی دعاؤں میں اس کو آپ بنا لیں
اگر پہلے پڑھتے ہیں بڑی بہترین بات ہے، اس کو جاری رکھیں، اور جو نہیں پڑھتے آج سے اس کو یاد کر لیں، بلکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگلا انشاءاللہ جب ہمارا لیکچر اگلے ہفتے ہوگا، سب بھائی کوشش کریں جس کو نہیں آتی تھی اس کو پکا یاد کر لے، اور اگلے لیکچر میں ہم اپنا درس شروع کرنے سے پہلے جیسے تلاوت سنتے ہیں تو ہم یہ دعا سن لیں گے۔ تو یہ بڑی بہترین دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناغہ کیے بغیر صبح کے ٹائم بھی، فجر کے بعد، اور اسی طرح عصر سے لے کے مغرب کے درمیان میں، یعنی جسے مساء کہا جاتا ہے، اس کے دوران اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اور وہ دعا کچھ یوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی وآمر روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ تو یہ دعا ہے، تو اس کو کوشش کریں، 6-7 دن ہے، ڈیلی تھوڑا تھوڑا اس کا حصہ پہ ایک ایک ٹکڑا کر کے اس کو یاد کریں، اس کو بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑی جلد یاد ہو جائے گی۔ اس کا معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنے دین میں اور اپنی دنیا میں اور اپنے اہل میں اور مال میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ عافیت اصل میں کیا ہے؟ یعنی اس کو بچا لے، اس کی عافیت وہ مانگ رہے ہیں اللہ کے نبی۔ اے اللہ تو میری پردے والی چیزوں پر پردہ ڈال دے اور میری گھبراہٹوں کو امن عطا فرما۔ اے اللہ میری حفاظت فرما، میرے آگے سے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے، اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نیچے سے اچانک پکڑ لیا جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جیسے شیطان نے کیا کہا کہ میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے پناہ مانگو، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ رب العزت سے پناہ طلب کریں۔ تو یہ بڑی ہی بہترین دعا ہے اور اس کو ہم انشاءاللہ اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ابلیس نے پھر ساتھ ایک دعویٰ بھی کر دیا، اور اس نے دعویٰ کیا کہ آپ اکثر کو پھر شکر، یعنی میری چالیں اتنی زبردست ہوں گی، میں نے ایسی ایسی چالیں چلنی ہیں کہ اکثر لوگوں کو آپ شکر کرنے والا نہیں پائیں گے۔ تو ابلیس کو غیب کی خبر نہیں تھی، اسے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابلیس نے جناب کوئی آخر مستقبل کی بات بتا دی ہے، اس کو کوئی غیب کی خبر نہیں تھی، محض گمان ہے اصل میں اس کا، اور یعنی یہ اس کا ایک ارادے کا اس کا اظہار ہے کہ جناب میں اتنی اصل میں زبردست، یہ انسان بعض اوقات اپنی کوشش کے مطابق کہہ دیتا ہے کہ میں جناب فرسٹ آ کے دکھاؤں گا آپ کو، میں یہ آپ کو ٹرافی لے کر دکھاؤں گا، میں جیت کر دکھاؤں گا، میں کامیاب ہو کر دکھاؤں گا۔ تو یہ اصل میں وہ انداز ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے، مگر ظالم نے اپنا یہ گمان واقعی سچا کر دکھایا۔ ہاں یہ بات ہے کہ جو اس نے گمان کیا اس کی کوششوں کا عالم دیکھیں آپ کہ ایسی زبردست ہے کہ اس نے واقعی ویسا کر دکھایا ہے، اور اس کا اظہار سورہ سبا آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچا کر دکھایا۔ ابلیس کا یہ گمان ہے، صرف کوئی غیب کی خبر اور پکی بات نہیں تھی، اس کا گمان تھا کہ میں ایسے کر دوں گا، میں شکر گزار نہیں چھوڑوں گا کسی کو، لیکن اس نے، اللہ فرماتا ہے کہ اس نے ایسا کر دکھایا تو مومنوں کے ایک گروہ کے سوا وہ سب اس کے پیچھے چل پڑے، یعنی مومنوں کا ایک گروہ بچا بس، یعنی مومنوں میں بھی کیا ہے، مومنوں کا ایک گروہ ہے، الا فریقا من المؤمنین، مومنوں میں سے بھی ایک گروہ ہے کہ جو بچا ہے، ورنہ کتنے ایمان والے ہیں کہ جو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، ایمان کے ہوتے ہوئے بھی انسان جو ہے شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اس طرح کی دعائیں پڑھیں، اللہ کے حصار میں آئے، اللہ کی حفاظت میں انسان آ جائے، اللہ رب العزت اس کی پروٹیکشن کرے، ہم سب کو، اللہ رب العزت ہم سب کو شیطان کے ان وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔ تو آیت نمبر 18 جو آخری آیت ہے ہماری آج کی، تو اللہ فرماتا ہے وَيَا آدَمُ، بلکہ اس میں آیت میں آتا ہے قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، تو اس میں اللہ رب العزت نے اس کو، یعنی جو انجام ہے ایسے لوگوں کا جو تکبر کرنے والے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جو اللہ کے مقابلے میں قیاس اور اپنی عقلی دلائل پیش کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے آگے اللہ کیا فرما رہا ہے قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا، تو پھر تیری سزا پھر کیا ہے کہ تو اس سے نکل جا، اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کی جنتوں میں سے، اللہ رب العزت نے جو اکرام کر رکھا تھا اس سے، مذعوما مدحورا، یعنی ذلیل ہو کر، خوار ہو کر تو نکل جا، لمن تبعک، اور ساتھ پھر یہ بھی بتا دیا کہ صرف شیطان تک یہ بات محدود نہیں ہے، جس نے بھی تیری اتباع کی ہے، منہم، ان انسانوں میں سے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں تم سب سے، پھر میں ان میں اور تم میں کوئی فرق نہیں چھوڑوں گا، پھر وہ سب تم بن جائیں گے، یعنی سب پھر وہ شیطان ہی ہیں، اسی کے ساتھی ہیں، اسی کے پیروکار ہیں، تو جو شخص ان میں تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو اللہ نے جہنم سے اس سب کو، ان سب سے اس کو بھر دینا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں، ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو شیطان کے بہکاووں سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت
ہمیں اللہ رب العزت کی حفاظت میں رکھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آخر میں ہمارا کوئز ہوتا ہے، تو کوئز میں سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلا سوال وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یہاں سے ہم نے آج کی آیات شروع کی تھیں۔ تو آیت نمبر 10 اور 11 میں ہم نے آج پڑھے اللہ رب العزت نے کچھ انعامات جن کا تذکرہ کیا تھا تو ان میں کن انعامات الہیہ کا بیان تھا۔ تو انعامات میں سے چند اگر آپ بتا سکیں تو وہ کون کون سے انعامات تھے جن کو آج ہم نے پڑھا ہے۔ اسی طرح آیت آتی ہے آگے قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ۔ تو یہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی، اس میں شیطان نے سوال کے جواب میں سجدہ نہ کرنے کی کیا وجہ بیان کی کہ اس نے کیوں سجدہ اصل میں نہیں کیا تھا۔ تو یہ اصل میں ایک سوال ہے، اور دوسرا اسی سے اصل میں دوسرا سوال بھی ہے اسی آیت کے اس حصے سے کہ سجدے کا حکم صرف فرشتوں کو نہیں تھا۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ حکم صرف فرشتوں کو نہیں دیا گیا تھا بلکہ اس ابلیس کو بھی یہ حکم ہوا تھا؟ تو اس کی دلیل ہم نے بیان کی تھی، تو وہ کیا ہے، تو وہ آپ اس کو غور کریں اس کے اوپر۔ اور اسی طرح قال انظرنی الی یوم یبعثون، یعنی اس نے ایک مہلت مانگی، تو کیا شیطان کو قیامت تک کا وقت دے دیا گیا؟ اس نے تو مہلت مانگی نا کہ مجھے جس دن اٹھائے جائیں گے سب لوگ اس دن تک مہلت دے دے، تو کیا اس کو واقعی یہ مہلت مل گئی تھی آخرت تک؟ تو آخری سوال ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم، کہ پھر میں ضرور آؤں گا ان کے سامنے، کس طرح سے، یعنی دائیں سے بائیں سے، وہ پوری آیت ہم نے پڑھی تھی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے حملے کا کیا توڑ سکھایا ہے کہ اس نے تو حملہ کرنا ہے ہر طرف سے، تو اس کا توڑ کیا سکھایا ہے، وہ کیا آیت ہے،